امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ کئی روز سے ایران کے ساتھ امن معاہدے کے فائنل ہو جانے اور کسی بھی وقت دستخط ہونے کے مسلسل دعووں کے باوجود معاہدہ تاحال حتمی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ اتوار 14 جولائی کو بھی وہ پیش رفت سامنے نہ آ سکی جس کا اعلان خود وائٹ ہاؤس کی جانب سے کیا جا رہا تھا، جس کے بعد سفارتی حلقوں میں یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ اگر معاہدے کا بنیادی خاکہ تیار ہو چکا ہے تو پھر آخر کون سی رکاوٹ ہے جو اس تاریخی مفاہمت کو آخری مرحلے میں پہنچ کر بھی مکمل نہیں ہونے دے رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب معاہدے میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ اسرائیل کے لبنان پر حالیہ فضائی حملوں کو قرار دیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان اتوار کو ڈیل طے پانے کے امکانات روشن تھے، تاہم بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں اسرائیلی حملے کے بعد صورتحال بگڑ گئی اور مذاکراتی ماحول متاثر ہوا۔ ٹرمپ نے خود اس کارروائی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بیروت پر یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگنس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی جانب پیش رفت جاری ہے اور اب یہ سوال نہیں کہ معاہدہ ہوگا یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ کب طے پائے گا۔ تاہم ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اپنے وعدوں پر عمل درآمد کی نہ خواہش رکھتا ہے اور نہ ہی صلاحیت تو پھر مذاکرات کو آگے بڑھانا ممکن نہیں رہے گا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فریقین کے درمیان اعتماد کا بحران اب بھی معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ بظاہر واشنگٹن اور تہران دونوں مذاکرات جاری رکھنے پر متفق ہیں، تاہم اعتماد کے فقدان، پابندیوں کے خاتمے کے طریقہ کار، منجمد ایرانی اثاثوں کی واپسی، اسرائیلی تحفظات اور خطے کی بدلتی ہوئی سیکورٹی صورتحال نے معاہدے کو ایک ایسے نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ہر فریق مزید ضمانتوں اور یقین دہانیوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ اتوار کو طے پا جائے گا اور معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز عالمی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھول دی جائے گی۔ تاہم ایرانی حکومت، وزارت خارجہ اور پاسداران انقلاب نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ مذاکرات ضرور آخری مرحلے میں ہیں، لیکن دستخط کے وقت کا ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق معاہدے کا بنیادی فریم ورک تقریباً تیار ہو چکا ہے اور اس میں جنگ بندی میں توسیع، آبنائے ہرمز کی بحالی، منجمد ایرانی اثاثوں کی واپسی اور مستقبل میں جوہری مذاکرات کے لیے 60 روزہ روڈ میپ شامل ہے۔ تاہم تہران ابھی بھی بعض اہم نکات پر مزید ضمانتیں چاہتا ہے۔ بظاہر دنیا کی توجہ ایران کے جوہری پروگرام پر مرکوز ہے، لیکن سفارتی ذرائع کے مطابق موجودہ مرحلے میں سب سے بڑا مسئلہ جوہری افزودگی نہیں بلکہ اعتماد کا فقدان ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ ماضی کے تجربات نے ثابت کیا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت معاہدوں سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، اس لیے تہران پہلے معاشی فوائد، پابندیوں میں نرمی اور منجمد اثاثوں کی واپسی دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے ایرانی قیادت جوہری معاملات کو بعد کے مذاکرات کے لیے محفوظ رکھنے کی خواہاں ہے۔ اس مجوزہ معاہدے کا سب سے اہم پہلو آبنائے ہرمز کی بحالی ہے۔ دنیا کے تیل کی ایک بڑی مقدار اسی آبی گزرگاہ سے گزرتی ہے اور فروری میں جنگ شروع ہونے کے بعد اس کی بندش نے عالمی معیشت اور توانائی کی منڈیوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ مجوزہ فریم ورک کے مطابق ایران تجارتی جہاز رانی بحال کرے گا، جبکہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کے گرد قائم اپنی بحری پابندیوں میں نرمی کرے گا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر سب سے زیادہ پیش رفت ہوئی ہے اور جسے معاہدے کی بنیاد تصور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق معاہدے میں ایران کے تقریباً 25 ارب ڈالرز کے منجمد اثاثوں کی مرحلہ وار واپسی شامل ہے۔ ایرانی قیادت اس مالیاتی پیکج کو جنگ کے بعد ملکی معیشت کی بحالی کے لیے انتہائی اہم سمجھتی ہے۔ تہران کا خیال ہے کہ اگر اسے فوری معاشی ریلیف نہیں ملتا تو عوامی سطح پر اس معاہدے کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا، خصوصاً ایسے وقت میں جب ملک کے اندر سخت گیر حلقے پہلے ہی مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ معاہدے کے راستے میں سب سے بڑی اندرونی رکاوٹ ایران کے سخت گیر حلقے اور پاسداران انقلاب دکھائی دیتے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ آج معاہدے پر دستخط ہونے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی مذاکرات کار پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ کسی دستخطی تقریب کی تاریخ طے نہیں ہوئی۔ پاسداران نے یہ بھی الزام لگایا کہ ٹرمپ 14 جون کو اپنی سالگرہ کے موقع پر اس معاہدے کو سیاسی کامیابی کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان ہو رہے ہیں، لیکن اصل تشویش اسرائیل کی ہے۔
اسرائیلی قیادت مسلسل یہ موقف اختیار کرتی رہی ہے کہ ایران کو یورینیم افزودگی کا حق نہیں ملنا چاہیے اور نہ ہی اسے میزائل پروگرام برقرار رکھنے کی اجازت دینی چاہیے، لیکن موجودہ مجوزہ فریم ورک میں ایران کو اپنا پرامن جوہری پروگرام جاری رکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور افزودگی کے مکمل خاتمے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اس معاہدے سے پوری طرح مطمئن دکھائی نہیں دیتا۔ لبنان پر اسرائیلی حملے نے نئی پیچیدگی پیدا کر دی ہے۔ معاہدے کے آخری مرحلے میں اسرائیل کی جانب سے بیروت اور جنوبی لبنان میں حالیہ فضائی حملوں نے صورتحال مزید پیچیدہ بنا دی ہے۔ ایران کے مذاکرات کاروں نے کھلے الفاظ میں سوال اٹھایا ہے کہ اگر امریکہ واقعی امن چاہتا ہے تو وہ اسرائیل کو نئی کارروائیوں سے کیوں نہیں روک رہا؟ تہران اس مسئلے کو واشنگٹن کی نیت کا امتحان قرار دے رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بنیادی اختلافات بڑی حد تک کم ہو چکے ہیں، لیکن ایران ابھی تک مسودے کے بعض حصوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ تہران چاہتا ہے کہ پابندیوں میں نرمی اور اثاثوں کی واپسی کے طریقہ کار کے بارے میں مزید واضح ضمانتیں فراہم کی جائیں، جبکہ امریکہ معاہدے کے فوری اعلان کا خواہاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاہدہ ختم شد نظر آنے کے باوجود رسمی دستخط کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکا۔ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سفارتی مبصرین کا خیال ہے کہ معاہدہ ناکام نہیں ہوا بلکہ صرف وقت کے تعین پر اختلاف موجود ہے۔ قطر، پاکستان، مصر اور ترکی سمیت متعدد ثالث ممالک اب بھی دونوں فریقوں کے درمیان رابطوں میں مصروف ہیں اور آئندہ چند روز کے دوران کسی نہ کسی شکل میں مفاہمتی یادداشت پر اتفاق متوقع سمجھا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ جوہری پروگرام کی وجہ سے نہیں بلکہ اعتماد، پابندیوں کے خاتمے، معاشی مراعات، اسرائیلی تحفظات اور علاقائی سیکیورٹی کے باہمی تضادات کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ دونوں فریق اصولی طور پر ایک فریم ورک کے قریب پہنچ چکے ہیں، مگر حتمی دستخط اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ایران کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جنگ کے خاتمے کے بدلے حقیقی معاشی اور سیاسی فوائد حاصل ہوں گے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس تاریخی معاہدے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔